السلام علیکم فرینڈز، میموری سٹاک میں خوش آمدید۔ بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی مملکت تھی۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو اپنی 7 بیٹیوں کو بلاتا اور ایک لائن میں کھڑا کر کے پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کہتی، اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ غصہ ہوتا۔ لیکن ایک دن بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ہستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اللہ پر توکل تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چل پڑی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی کس نے بنائی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی تو بوڑھا آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور پھر 7 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہی رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کی صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ اس وقت شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں میں نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلے دن بھی شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سناتی ہے اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دیتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا، اور باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، ملازم اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کا کارخانہ لگوا دیتی ہے
جس میں غریب لوگ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی روزی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے شہر کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے بتاتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب کر کے ان سب سے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی خوبصورتی اور شان و شوکت اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تیار تو ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے جب سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر یہاں سے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی اس کے پاس 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں اے کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ فرینڈز، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔